بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس بن مالك قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذی وابن ماجہ وأحمد فی مسندہ. یہ ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی میں، سنن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ ہاں رحمت بھائی، ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ انس بن مالک کے بارے میں جی عالم قاری صاحب. حضرت انس بن مالک غلام نہیں بھائی، خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے جو 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ سے محبت میں ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز آپ کو پیش کر دیں، جو کچھ اس سے اچھی چیز ہو سکتی ہے. تو آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیان ہوا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے جو مجھے سب سے پیارا ہے، سب سے پیارا ہے. چنانچہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، انس سمجھدار بچہ ہے، انس سمجھدار بچہ ہے، مشکل سے 8-9 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی. انس سمجھدار بچہ ہے، میرے پاس اور کچھ تو نہیں ہے، میں اسی بچے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. تو اس وقت سے سفر میں، حضر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام سلیم کو بھی اور انس بن مالک کو وہ دیا جو بہت کم عورتوں اور بہت کم بچوں کو ملتا ہے. مثال تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہر شخص کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا ہے اور میرا باغ 2 بار پھل دیتا ہے. اس لیے کہ ایک بار ام سلیم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، خویدیمو کا انس، آپ کا یہ چھوٹا سا خادم جو انس ہے اس کے لیے آپ کچھ دعا کر دیجیے. تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت دے، اے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جانتے ہیں ان کے بیٹے، پوتے، نواسے، نواسیاں، پوتیاں 100 سے اوپر تھی، 100 سے، یہاں تک کہ سب کو پہچانتے بھی وہ نہیں تھے، ہے کہ نہیں. اور باغ ان کا سال میں 2 بار پھل دیتا تھا. تو خیر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بڑا طویل اور بڑا دلچسپ ہے، جو ابھی وقت نہیں ہے. یہ وہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے. کیا سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ایک شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے، جیسا کہ عام روٹین میں ہے، روزانہ آپ اپنے والد السلام دینی بھائی سے
اپنے دوست سے, اپنے عزیز سے آپ لوگ ملاقات کرتے ہیں, ہے نا؟ ہے کوئی جس کی ملاقات کسی سے نہ ہوتی ہو؟ رحمت بھائی, ہر آدمی ملتا ہی نہیں ملتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے ملاقات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس سے ملیں تو ملاقات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی میں ملاقات کے آداب آپ کے سامنے نہیں رکھتا, صرف اسی حدیث سے متعلق کچھ باتیں ہیں. تو سوال کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھک جائے, جیسے ہمارے جنوب خاص حیدرآباد کی طرف کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, یا بعض لوگ جو پیروں مریدوں کے خاص چیلے ہوا کرتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے جب ملتے ہیں تو جھک کر کے ملتے ہیں, ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کے لیے جھک جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر دوبارہ سوال کیا کیا اس سے چمٹ جائے, معانقہ کرے, اسے بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں. دوسرے سوال کا بھی جواب نے کیا دیا؟ نہیں. تیسرا سوال اس نے کیا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا ہاں. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آدمی جب اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو اس وقت اس کا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے سلام کی حیثیت سے. دیکھیے ساتھیو, ہمارے یہاں 4 یا 5 قسم کے عمل رائج ہیں. ایک تو مصافحہ کا ہے, دوسرا معانقہ کا ہے نا, تیسرا ہاتھ کو چومنے کا ہے نا, پانچواں پیشانی کا چومنا یا سر چومنے کا ہے نا, اور ایک طریقہ اور ہے, وہ کیا ہے قاری صاحب؟ پاؤں چومنے کا, جھکنے کا اور پاؤں چومنے کا, جسے کیا کہتے ہیں؟ قدم بوسی, ہے نا, کہتے ہیں نا, قدم بوسی کہتے ہیں. یہ طریقے رائج ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ آیا ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ شرعی ہے اور کب ہے. دیکھیے, جہاں تک پہلے طریقے کا تعلق ہے مصافحہ, دوسرا معانقہ, تیسرا ہاتھ کا چومنا, اور چوتھا سر کا بوسہ دینا یا پیشانی کا چومنا, یہ چاروں طریقے سنت اور جائز کے درمیان میں ہیں. سنت اور جائز کے درمیان میں ہیں. پانچواں طریقہ جو قدم بوسی کا ہے, یہ طریقہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. یہ طریقہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. پہلا طریقہ وہ کیا ہے؟ مصافحہ کا ہے, جس کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے. اس سے مراد عام ملاقات ہے, روزانہ, دوسرے, تیسرے ہفتے میں جو ملاقاتیں لوگوں سے, ساتھی اور بھائیوں سے ہوتی رہتی ہیں. مسافر مراد نہیں ہے, کوئی دور کا آیا ہوا اجنبی مراد نہیں ہے. اس سے کون سا مراد ہے؟ عام ملاقات کرنے والے لوگ ہیں. ان کے لیے سنت کا طریقہ, بہتر طریقہ کیا ہے ساتھیوں؟ سلام کرے تو مصافحہ سے, اور سلام کی تکمیل مصافحہ سے. تمام التحیت الاخذ بالاتصافح. پورا سلام کب ہوگا؟ کہ انسان مصافحہ کرے. یہ طریقہ ثابت ہے, افضل ہے اور بڑی فضیلت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے یا دو بھائی ملتے ہیں, ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں, تو جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے جیسا کہ درخت کے سوکھے پتے گر جاتے ہیں. تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ مصافحہ ہے، جو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت اور بہت زیادہ حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور صحابہ کرام کا عام معمول یہی رہا. اس سے آگے بڑھ کر کے دوسرا طریقہ معانقہ کا ہے. دوسرا طریقہ معانقہ کیا ہے؟ ایک کی گردن دوسرے کی گردن سے ملے. یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ طریقہ ہے عام طور ہمارے ہندوستانی کے سینے سے سینہ لڑاتے ہیں، ہے نا، اپنی گردن ایسے اوپر کیے رہیں گے وہ سینے سینہ. یہ طریقہ نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ گردن ایک دوسرے سے معانقہ، عنق کی ایک دوسرے کی گردن ایک دوسرے سے ملے، ایک کی گردن دوسرے سے ملے. تو یہ معانقہ عام حالات میں نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ نے منع فرمایا ہے. ہاں لیکن اگر کوئی سفر سے آ رہا ہے یا سفر میں جا رہا ہے، جیسے کہ امام بغوی نے ذکر کیا ہے، سفر سے آیا ہوا ہے یا سفر سے تو نہیں آیا ہے لیکن ایک زمانے کے بعد ملاقات ہوئی، 2-3 مہینہ گزر گئے، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے لیکن ملاقات نہیں ہے، قریب کے شہر میں رہتے ہیں، سفر نہیں لیکن ملاقات نہیں ہے، اور دونوں میں بڑی دینی لحاظ سے محبت ہے، تو ایسے موقع پر بھی معانقہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے مصافحہ کرتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو معانقہ کرتے تھے. عام ملاقات ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ مصافحہ کرتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو ایک دوسرے سے معانقہ کرتے تھے، ہے نا. اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اس کو بیان کر کے میں وقت کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سفر کے بعد ہے یا لمبی ملاقات کے بعد ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابو الہیثم بن تیہان ہیں، ان کے یہاں گئے، پتہ نہیں کتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، گھر پر پہنچے تو وہ موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، آپ اندر جا کر کے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں پانی لے کر کے آتے ہیں تو پانی کو بھی اتارا بھی نہیں ہے کہ آ کر کے آپ سے چمٹ گئے. محبت میں کے بعد کافی دن کے بعد ملاقات ہوئی تھی، اور عرض کیا کہ آج دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے، نہ مجھ سے بہتر مہمانوں والا کوئی دنیا میں رحمت کون ہوگا، اللہ کے رسول سے بہتر کون ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے دن کی بعد ملاقات ہو اللہ تعالیٰ سے کے لیے محبت دل میں ہے یا سفر سے، تب تو معانقہ کیا ہے؟ یہ ثابت ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے سفر سے واپس آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کے ان سے معانقہ کیا تھا، ہے نا. تو معلوم ہوا اس حدیث میں جو معانقہ کی معنیت ہے وہ کون سی معانقہ ہے؟ جو عام ملاقات کا ہے. جیسے یہاں کے خاص طور بادیہ کے علاقے کے لوگ ہیں، یا ہمارے یہاں بعض پاکستان کے علاقے ہیں، دوسرے دن ملاقات کیا وہ ہے خاص پٹھان لوگ، ہے نا، وہ کیا ہے؟ گلے ملتے ہیں. یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، سنت کا طریقہ یہ نہیں ہے. اصل میں کیا ہے، اس میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے روزانہ ہر ملاقات میں انسان اگر. تیسری چیز جو ملاقات سے متعلق کیا، وہ دست بوسی، ہاتھ کا چومنا ہے. ہاتھ کا چومنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ نہیں رہی ہے، یعنی آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی عام عادت مبارکہ نہیں رہی. بعض صحابہ اور بعض واقعات آپ کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کا لوگوں نے بوسہ لیا. علماء کہتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ ہاتھ کا بوسہ لینا کیا ہے؟ جائز ہوگا، مستحب اور سنت نہیں ہوگا. جس طریقے سے مصافحہ کرنا مستحب ہے، سنت ہے، ویسے ہاتھ کا چومنا نہیں بلکہ جائز ہوگا. پہلی صورت کیا ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ یہی نہیں کہ صرف ہاتھ چومنے پر اکتفا کرے، مصافحہ نہ کرے. جیسے آج کل آپ لوگ دیکھیں کہ بعد پیر بیٹھے رہتے ہیں، لوگ آ کے ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں، ہے نا. یہ
سنت کے خلاف. سنت مصافحہ ہے. مصافحہ کے بعد اگر کوئی کسی عالم کا، کسی بڑے بزرگ کا، اپنی سے بڑی شخصیت کا اگر کوئی آدمی ہاتھ کا بوسہ دیتا ہے تو یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن مصافحہ پہلے کیا جائے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ عالم اور پیر کے دل میں کہیں یہ بات نہ بیٹھے اگر کسی نے ہاتھ نہیں چوما تو کیا سمجھے؟ اس نے تو میری عزت ہی نہیں کی. یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ صورت ہوگی تو وہاں بھی دست بوسی اور ہاتھ کا چومنا جائز نہیں ہوگا. ہاتھ کا چومنا جائز نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دست بوسی بھی کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ نہ اسے عام عادت بنا لیا جائے، نہ مصافحہ کو اس کے ذریعے چھوڑ دیا جائے، نہ پیر صاحب کا اگر ہاتھ نہ چوما جائے تو وہ ناراض. تیسری چیز جو ہے وہ چومنا اور سر کا بوسہ لینا ہے. چومنا اور سر کا بوسہ لینا، یہ چیز بھی دیکھیے، اولا بچوں کا، اپنے اہل کا، اپنے باپ کے سر کا، ماں کے سر کا بوسہ لینا یہ اس میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ خالص فطری محبت کے طور پر، خالص فطری محبت کے طور پر ہے. لیکن دو بھائیوں کا جو تعلق ہے ملاقات کا، اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر کیجیے تو آپ کی عادت مبارکہ عام نہیں رہی ہے صحابہ کرام کی کہ آپ کے پیشانی کا یا آپ کے سر کا بوسہ نہیں، یہ نہیں رہی. کبھی کبھار ایسا سننے میں آیا ہے. مثال کے طور پر جہاں تک مجھے یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بارے میں آیا ہوا ہے بس، صحیح طور پر، صحیح سند سے ایک بارے میں آیا، ایک بار آیا ہوا ہے بس. وہ کب؟ اور وہ بھی بعض علماء اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اور بعض صحیح کہتے ہیں. وہ کب؟ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ کے سفر سے، ہجرت سے واپس آئے تھے اور 10 سال ہو گئے تھے ان کو آپ سے جدا ہوئے. اس کے بعد آپ آئے تھے تو آپ نے بڑھ کر کے قبل بین عینیہ، اور جب ہتہ کا لفظ ہے، اللہ کے رسول نے ان کی پیشانی کو کا بوسہ دیا تھا، ہے نا؟ پیشانی کا بوسہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی معانقہ کی طرح کیا ہے؟ سفر یا طویل فرقت، طویل جدائی کے بعد، لمبی جدائی کے بعد اگر ایسا. آخری چیز رہ جاتی ہے جو آج کل عام طور پر بعض علم کا دعویٰ کرنے والے اور بقلم خود علامہ شیخ الاسلام بننے والے لوگ ٹیلی ویژن یا نیٹ کے اوپر اس چیز کو بہت اچھال رہے ہیں. وہ کیا کہ پیروں کا، عالموں کا، بزرگوں کا، ان کی قدم بوسی کی جا سکتی ہے. جبکہ آپ لوگوں نے ترمذی کی حدیث میں صحیح طور پر پڑھا، آپ نے دیکھا ابھی آپ نے کہ سوال کیا گیا کیا اس کے لیے جھک جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. اور آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جھکنے کے مقابلے میں قدم کا چومنا، سجدے کی ہیئت بنانا، یہ کیا ہے اور بری چیز ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کو لوگوں کی دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے آئے تھے، نماز خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر جو کام ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہاں تک جائز نہیں سمجھا کہ آپ بیٹھے ہوں اور لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے. کیوں؟ کسی کے سامنے احترام اور تقدیر کے ساتھ کھڑا ہونا یہ صرف اس کے لیے جائز ہے، نماز کا حصہ ہے. رکوع اور سجدہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. لوگ یہاں پر فلسفے گڑھتے ہیں کہ قدم بوسی اور ہے اور رکوع اور سجدہ اور ہے. اللہ کے بندے، لغت میں سجدہ کیا ہے؟ انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے کہ نہیں. تو جب جھکنا جائز نہیں ہو سکتا تو کسی کا پیر چومنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر اس کی تعظیم میں یہ کیا جا رہا ہے، محبت ہی میں نہیں. صرف محبت ہی ہوتی تو ایک بات رہتی،
اس پیر کی، اس مرشد کی، اس بزرگ کی تعظیم میں جو غایت تعظیم ہے یہ اس میں کیا جا رہا ہے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا بھی بوسہ لیا ہے، لیکن ساتھیوں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو حدیث یا تاریخ کی کتابوں میں آ جائے کوئی ضروری نہیں کہ وہ چیز صحیح بھی ہو۔ اسی لیے تو علماء نے علم حدیث کا فن ایجاد کیا ہے، فن بنایا ہے تاکہ صحیح اور ضعیف حدیثوں کے اندر فرق کیا جائے۔ مثال کے طور پر سنن ترمذی کے اندر ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ دو یہودی آپ کی خدمت میں آئے، دو یہودی آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے، قصہ لمبا ہے، آپ سے کچھ سوال کیا۔ سوال کا جواب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو ان دونوں نے آپ کے ہاتھ کا اور پیروں کا بوسہ لیا۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ یہ تو ہم نہیں کریں گے، یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ ذرا سوچیں، اولاً تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ ثانیاً یہ کس کا کام ہے؟ ابو بکر و عمر کی سنت ہے کہ یہودیوں کی سنت ہے؟ سوچیں آپ، بولے کس کی سنت ہے؟ یہودی، وہ بھی منافق تھے، یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار، آپ کی اتباع، آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہاری عقل پر مت ماری ہوئی ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، آپ کسی بھی صحابی جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، آپ لا کر کے ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ثابت ہے اللہ کے رسول کے قدموں کا بوسہ ان لوگوں نے لیا۔ اور ایک یہودیوں کا عمل جو چاپلوسی کے لیے، منافقت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ہے، آپ کے قدم کا بوسہ لے لیا۔ اگر مان لیا جائے کہ حدیث صحیح ہے تو، اور آپ نے انہیں منع نہیں کیا تو آپ کے لیے سنت بن گئی۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی سنت نہیں، یہودیوں کی سنت ہے، اس پر تم عمل کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اگر یہ چیز کس شریعت کے نظر میں کوئی اہمیت رکھتی تو صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر، ان سے کوئی زیادہ محبت کرنے والا اللہ کے رسول سے تھا؟ آپ کے حق کو یہ پہچاننے والے تھے دوسرے لوگ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ واضح عبد القیس کے ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، ہم سے جب بتایا گیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم بڑھ کر کے آپ کے قدموں اور پیروں کا بوسہ لینے لگے۔ لیکن تمام علماء کے نزدیک حدیث ضعیف ہے، بلکہ ادب المفرد کی شرح لکھتے ہوئے ہندوستان کے ایک عالم فضل اللہ گیلانی حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں جو ایک عورت ہے، بدویہ عورت، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے وہ کیسی تھی۔ اس کی حدیث سے تو جس انسان کے بارے میں بیان کہ ان کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہوتا، یہ حدیث کیسے صحیح ہوگی؟ یہ حدیث کیسے صحیح ہوگی؟ لیکن خود بھی اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تو وہ لوگ ابھی نئے آئے تھے، آپ کے مقام، مرتبہ اور توحید کو اس طریقے سے پہچانتے نہیں تھے۔ ان کی دلجوئی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عورتوں، بچوں کی دلجوئی ایسے کرتے تھے جو عام صحابہ کو نہیں کرتے تھے۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عید کے دن بچیاں دف بجا کر کے کیا کر رہی ہیں؟ گانا گا رہی ہیں نا۔ حضرت ابوبکر آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں شیطان کا بھاجا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو، ہر قوم کے ایک عید کا دن ہوتا ہے، ان کی بھی خوشی کا دن ہے، تھوڑا سا اگر دف بجا لے رہی ہیں تو جانے دو ان کے لیے۔ یعنی ابو بکر و عمر کے لیے اس کی اجازت ہے، ان چھوٹے بچوں کے۔ تو یہ لوگ جو اس قسم کی اپنی بدعت کو، اپنی خرافات اور اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے ضعیف اور من گھڑت ضعیف حدیثیں لے کر کے آتے ہیں، وہ عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سوچنا چاہیے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کبھی بھی ایسا نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہو تو آپ کے مقام کو یہ 2 پیسے کے پیر پہنچ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے جی۔ اور تم یہی نہیں کہ جاہل لوگ آ رہے ہیں ان کو، بلکہ
عالم جا رہا ہے وہ بھی ان کے قدموں کو، بلکہ اب وہ تو ہیں کہ اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے نہیں اٹھاتے، ایسے بیٹھے ہوئے سر نیچے کر کے، ہے نا، اپنا پیر پھیلا کر کے، اور لوگ آ کر کے ان کے پیروں کو، ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ چیز کیسے اسلام میں جائز ہو سکتا ہے؟ تو عرض کرنے مطلب اس حدیث سے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو عام ملاقات سے تعلق رکھتی ہیں کہ یہ ملاقات کے لیے مصافحہ سب سے بہتر چیز ہے، اس کے بعد سفر وغیرہ کا ہے، دست بوسی کی بھی کسی قدر اجازت ہے، اور ماتھا چومنے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ منہ کو نہیں چوما جائے گا، اس کی بھی اجازت ہے، البتہ قدم بوسی یا کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔